حضرت السلام علیکم وزرمان عباسی اپنے پروگرام نیوز اینڈ ویوز میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ حضرت کل ہم نے دو باتوں پہ تین باتیں کی تھی، لیکن دو ایسی تھیں جو جس کے لیے ہمیں ناظرین نے، جو ہمارے ویورز ہیں، دو چار نے ہمیں میسج کیے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس کی تشریح کر دیں تھوڑی سی۔ تو کل ہم نے بات کی تھی ہاکی کے اوپر کہ پاکستان کا یہ نیشنل گیم ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ گزشتہ دنوں ہوا ان کے پلیئرز کے ساتھ، کہ وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ ڈیٹیل میں تو ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈیٹیل دے دی تھی، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر جو نقوی صاحب ہیں، وہ فوری طور پہ انہوں نے ایک میٹنگ کی ان پلیئرز کے ساتھ، اور ان کے جو پرابلمز ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کو سنا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تمام چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپٹ کی کہ یہ بہت زیادتی پاکستان ہاکی ٹیم کے ساتھ ہے، اور انہوں نے تمام چیزوں کو اس وقت سائیڈ لائن کر کے پاکستان کی ہاکی کے پلیئرز جو ہیں ان کو تمام سہولیات دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ وہ فیڈریشن کے ابھی کوئی کرتا دھرتا تو نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے جب کرپشن ہو رہی ہو تو انٹیریئر منسٹری جو ہے FIA کے تھرو وہ اس چیز کے اوپر اپنا ان کا جو دائرہ اختیار ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے میٹنگ کی، اور انہوں نے میرا خیال ہے پرائم منسٹر سے ہی بات کر کے تمام جو پرابلمز ہیں ان کو ریسالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے اس چیز کے اوپر اب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ یاد ہے کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی اسپورٹس آرگنائزیشنز ہیں، جتنی بھی فیڈریشنز ہیں، ان سب میں پرابلمز آ رہے ہیں، اور یہ پرابلمز ایسے ہیں کہ ہماری اس وقت کسی صورت میں بھی ہمارے پلیئرز جو ہیں، ہماری جو اسپورٹس کی بچے ہیں، وہ اوپر نہیں آ رہے۔ صرف ایک کرکٹ کو ہم نے لیا ہوا ہے کہ کرکٹ کے اندر، جس طرح میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ اس میں پیسہ ہے، اس میں سیاست ہے، اس میں بہت کچھ ہے، لیکن وہ کچھ ڈیلیور بھی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے PCB جو ہے وہ امیر ترین ایک فیڈریشن یا بورڈ بن چکا ہے۔ ہماری دوسری کھیلوں کا بھی اگر آپ نظر دوڑائیں تو پاکستان فٹ بال، باسکٹ بال، اسکی فیڈریشن، اس کے علاوہ بیڈمنٹن، اسکواش فیڈریشن میں یہ ہے کہ صرف چونکہ وہاں پہ دو تین ایسے پلیئرز ہیں جس میں قمر زمان جو ہے وہ ٹاپ پہ ہیں، وہ اپنے بچوں کو یا ان کے جو بھتیجے ہیں یا جو وہاں پشاور کے اور کراچی کے بچے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں، تو ان کو بڑی تیزی سے پاکستان ایئر فورس ساتھ مل کے ان کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ رزلٹ بھی دے رہے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ باقی سیگمنٹس میں دیکھیں، میں اسکی فیڈریشن کی بات کروں تو اسکی فیڈریشن میں تو اس وقت عالم یہ ہے کہ پچھلے تین اولمپکس میں صرف ایک بچہ جا رہا ہے، اور وہ محمد کریم جا رہا ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ جب سے ہم نے اسکی فیڈریشن کو آج سے 20-25 سال پہلے جب اس کو بنایا گیا تھا، تو اسکی فیڈریشن ابھی تک کوئی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام نہیں کر سکی، اور نہ ہی اس قسم کا کوئی ایتھلیٹ پیدا کر سکی جو اولمپکس میں یا ورلڈ کپ میں یا دوسرے انٹرنیشنل جو میچز ہیں ان میں کوئی نام کما سکے۔ ایک اور جو نلتر کے یہ دو بچے ہیں جو بہت زیادہ آگے ہیں، جو عباس جو ہے وہ پہلا پاکستان کا اولمپئن تھا، اس کے بعد محمد کریم ہے، اور صرف ہم محمد کریم کے اوپر صرف ہم نے ابھی تک فوکس رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی محنت کے ساتھ جو ہے وہ اس مقام تک پہنچ رہا ہے۔ اور ہم حیرت کی بات ہے کہ اتنے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے فیڈریشن کو، اور ابھی تک فیڈریشن کے اندر کوئی بھی کریم کے علاوہ سامنے نہیں آ رہا۔ اس دفعہ جو ونٹر اولمپکس، جو ونٹر گیمز ہوئی ہیں نلتر کے اندر، وہاں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ایون وہ بھی صرف کاغذی حد تک اس کا چرچا ہوا ہے، باقی بچوں کا بہت سارے پلاننگ جو گیمز تھیں وہ بھی نہیں ہوئی، خاص طور ویمن جو اور لڑکیوں کا جو کمپٹیشن ہے، سعدیہ خان وغیرہ، یہ سارا کچھ نہیں ہوا، اور اس میں تو بالکل نیگلیجنس ہو رہی ہے۔ بلکہ مجھے پچھلے دنوں یاد ہے کہ ہم نے ایک انٹرنیشنل کوچ جو ہے
وہ یورپین کوچ تھا اور اس کو ہم نے اپروچ کیا تھا اور اس نے کہا تھا ٹھیک ہے میں پاکستان آ جاتا ہوں, مجھے صرف جو ہے آپ اپنا ٹکٹ بھجوا دیں اور رہائش کا میں انتظام کر دیں, باقی میں آپ سے کوئی, لیکن وہ اس نے کہا تھا کہ میں صرف 1 مہینے تک بچوں کو ٹریننگ دوں گا. لیکن میں نے خود ذاتی طور پہ فیڈریشن کو اس کے بارے میں لکھا بھی تھا, لیکن شاید فیڈریشن کو ہمارا جو لکھا ہوا ہے وہ پہنچ نہیں سکا, حالانکہ تمام لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہوا تھا کہ کس طریقے سے یہ, تو وہ میٹنگز کے اندر تو یہ باتیں عام طور پہ ہوتی ہیں فیڈریشن کی میں کہ ہمیں انٹرنیشنل کوچ کوئی نہیں مل رہا کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے کوئی بھی کوچ آتا نہیں ہے. لیکن جب کوچ کے لیے ہم نے فری آف کاسٹ 1 مہینے کے لیے کہا گیا تھا تو اس کے اوپر بھی اجتناب دیا. بہرحال اس کے علاوہ اگر آپ فٹ بال کی دیکھ لیں تو فٹ بال کا کیا عالم ہے وہ بھی ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے, جو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا نے اپنے 4 بچے جو ہیں وہ سربیا بھیجے ہیں, اور سربیا جو ہے باسکٹ بال کا دنیا ساری میں بہت آگے ہے, بہت آگے ہے. اس کے کوچز, اس کے جو پلیئرز ہیں وہ تقریباً ہر ٹیم کے اندر موجود ہیں, اور سربیا کی ٹیم باسکٹ بال کی ایک ورلڈ لیول کی ٹیم ہمیشہ سے بنی رہی ہے. تو انہوں نے 4 اپنے بچے جو ہیں وہ سربیا بھیجے ہیں, اور وہ ریناؤنڈ جو کوچز ہیں ان سے کوچنگ لے رہے ہیں, جبکہ ہمارے ہاں اس قسم کی کوئی موو بھی نہیں ہوئی. میں تو بلکہ باسکٹ بال فیڈریشن سے یہ بات برملا کہوں گا کہ جناب آپ بھی کوئی انیشیٹو لیں. سربیا کی یہاں پہ ایمبیسی موجود ہے, آپ ان کو کانٹیکٹ کریں کہ انڈیا اگر جا سکتا ہے تو ہمارے بچے بھی 3-4 بچے ہمارے بھی کوچنگ کے لیے وہاں پہ بھیج دیے جانے چاہیے. اس میں حالت یہ ہے کہ ہماری سپورٹس کہیں بھی, میں جس طرح پہلے بتا رہا تھا کہ سپورٹس میں ہم ہمیشہ سے پیچھے رہے ہیں. ہمیں اس وقت ضرورت جو ہے وہ ایک سپورٹس یونیورسٹی کی بھی ضرورت ہے, جہاں بچے جو گراؤنڈز ہیں وہ تو ناپید ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپورٹس کے اندر جس طرح میں نے بتا رہا تھا کہ گراؤنڈز تو ناپید ہیں, کوچنگ ناپید ہے. انٹرنیشنل کمپٹیشن میں ہم جاتے ہیں تو ہاکی والا جو حال ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور اب سپورٹس کی جو منسٹریز ہیں وہ 18 امینڈمنٹ کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ میں چلی گئی ہیں اور سپورٹس کا برا حال ہو چکا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ سپورٹس اور ٹورزم دونوں جو ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آ جائیں تاکہ اسپورٹس کو تھوڑا سا تقویت ملے. اور یہ جتنی فیڈریشنز ہیں ان کا ایک تمام فیڈریشنز کا ایک آڈٹ کروانا چاہیے, ان کے الیکشن کو دیکھنا جانا چاہیے, ان کی کیپیسٹی کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے آج تک. تو ان ساری چیزوں کے اوپر اس وقت اسپورٹس منسٹری جو ہے, چونکہ وہ تو اب پروونشل گورنمنٹ کے پاس آ گئی ہے, تو جو پاکستان کے دوسرے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کو چاہیے کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ ہم سپورٹس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ ہیلدی بچے آئیں گے تو وہ ہیلدی نیشن بنائیں گے. تو خاص طور پہ میں جو بات ابھی کی ہے کہ سربیا کے پاس 4 ابھی انڈین گئے ہیں, تو پاکستان کی سپورٹس بورڈ کو یہ دیکھنا چاہیے اور وہ لازمی طور پہ اس چیز کو دیکھیں کہ سربین ایمبیسی یہاں موجود ہے, وہاں پہ چونکہ انہوں نے ایک پروگرام انیشیٹ کیا ہوا ہے. ہماری ایمبیسیز تو خاموش رہتی ہیں, ہماری ایمبیسیز تو وہاں پہ صرف کاغذی طور پہ کبھی کبھی کچھ کر دیتی ہیں. باقی تو ڈیولپمنٹس کی اگر بات کی جائے تو ہمارے جو وہاں پہ ویلفیئر اٹیچیز وغیرہ موجود ہیں وہ کوئی اس قسم کی ڈیولپمنٹس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. تو اسپورٹس بورڈ کو چاہیے کہ وہ اب سربین ایمبیسی سے بات کرے اور اپنے بچوں کو بھی وہاں پہ بھیجے. اور اس طرح یہ نہیں بلکہ دوسرے فٹ بال کے اوپر ہو گیا یا دوسری جو ہماری فیڈریشنز ہیں وہ بھی مختلف ممالک کے جو فیڈریشن سے رابطے میں رہیں اور ہمارے بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے بھیجا جائے. اس کے علاوہ کل ہم نے ایک اور بات کی تھی, وہ تھی گلوبل ایمبیسڈرز 2026 اور 27 میں پاکستان کے 2 آفسر جو ہیں ان کا نام آیا تھا. مجھے ایک دوست نے فون کیا کہ جی آپ کم از کم ان 2 آفسرز کے نام تو ہمیں بتا دیں. تو وہ دونوں آفسر جو ہیں جی رضوان الدین ہیں, ایڈیشنل ڈائریکٹر لیگل ہیں, اور دوسرے لقمان رشید ہیں, یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایئر وردینس ہیں. یہ ان دونوں کو گلوبل
جو IQ کا انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کا گلوبل ایمبیسڈر پروگرام ہے اس میں دونوں سلیکٹ ہوئے ہیں، اور دونوں کو اب کرنا کیا ہے انہوں نے کہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے پاکستان کے اندر، مختلف یونیورسٹیز کے اندر جا کے، مختلف ایسوسیشنز کے اندر جا کے کہ ایویشن کرتی کیا ہے، ایویشن انڈسٹری جو ہے وہ ملک کی ترقی کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ اور ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر کوئی اس قسم کی ایویشن کے جو لاز ہیں وہ بہت کم، میرا خیال شاید 1-2 ہیں جو پڑھا رہی ہیں، تو جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، باقی تو ایویشن کے اوپر کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، نہ ایویشن لا کے اندر کسی کو کچھ پتہ ہے، جو حالانکہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے، یہ ٹورزم کو ڈیولپ کرتی ہے۔ یہ ایویشن انڈسٹری کو کہا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ سٹیپ اور فرسٹ ڈور ہے کسی بھی اکانومی کے لیے۔ تو یہ 2 افسران ہیں جی، رضوان الدین اور لقمان رشید صاحب، جو اس وقت 2026 اور 27 کے ایمبیسڈرز فار انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز تمام کو چاہیے کہ وہ ان کو اپنے پروگرامز میں سیمینارز آرگنائز کرائیں اور ان کی انپٹ لیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایویشن کے اوپر بھی آ سکیں، کیونکہ دنیا کی بہت بڑی انڈسٹری ہے یہ ایویشن۔ تو آج تک کے لیے جی اتنا کافی ہے جی، انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک عبید الرحمان عباسی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔